آج مرزا کے لیے وہ دن تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ جب اس نے فائل کھوئی تھی، اسے لگا نعمان شیرازی گیا، مگر آج اسی کا آدمی اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار تھا۔ آج وہ تینوں نعمان شیرازی کو شیرازی مینشن سے کرپشن، ڈرگز، اسمگلنگ کے جرم میں اریسٹ کرنے جا رہے تھے۔ آج وہ پوری تیاری میں تھے۔ ایک سیاستدان کو اس کے گھر سے اٹھانے پولیس کی گاڑیاں شیرازی مینشن کے باہر کھڑی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا تھا، ایسے جیسے ہر چیز سے لا علم ہو، مگر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایم این اے تھا، کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی۔ اس کے سپورٹرز تھے، عوام اسے ووٹ دیتی تھی، وہ جانتا تھا کیا کرنا ہے۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر نعمان شیرازی، ڈرگ اسمگلنگ کرپشن کے کیس میں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ دانیال نے اس کے سامنے ہتھ کڑی لہرائی، جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ثبوت؟ اچانک ایک ریکارڈنگ اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ تمام سامان نعمان شیرازی کے نائٹ کلب میں جا رہا تھا۔ وہاں جوسز اور بیوریج کے ساتھ الکحل بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرگ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے مافیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ اس نے نظر گھما کر مرزا کی جانب دیکھا۔ کافی ہے؟ میں نہیں جانتا اسے۔ اس بات پر مرزا ہنس دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم پہچان کروا لیں گے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی باندھے وہ اسے باہر کھینچنے لگے، جہاں میڈیا پہلے سے موجود تھا۔ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، نعمان شیرازی کو اسمگلنگ اور کرپشن کے الزام میں ان کے گھر سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نعمان شیرازی پر اس طرح کے الزامات پہلی بار نہیں لگے ہیں۔ پہلے بھی ثبوتوں کی وجہ سے انہیں حراست میں نہیں لیا گیا تھا، لیکن آج قسمت پولیس پر مہربان تھی۔ وہ ساتھ ساتھ میڈیا کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنے چند آدمیوں کو دیکھا، جنہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ان سب کے درمیان سے مرزا اسے لے گیا تھا۔ اسے تھانے میں لے جا کر بند کر دیا گیا۔ تمہارا اصلی گھر؟ لاک لگاتے مرزا اس سے مخاطب ہوا۔ تم سے کچھ نجی تعلقات نہ ہوتے تو اب تک تم مر چکے ہوتے ایس پی مرزا۔ مرزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکھ پاؤ گے۔ اسے کہہ کر وہ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ دونوں سکون سے بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد کمشنر صاحب خود آئے تھے۔ مرزا، یہ تم نے کیا کیا؟ ان تینوں کو امید تھی کہ اس کا چمچہ آتا ہی ہوگا۔ سر، ان پر اسمگلنگ کا کیس ہے اور ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں۔ کیا مطلب ثبوت ہے؟ کوئی بھی بندہ کل کو کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے گا ایم این اے نے یہ کیا ہے تو تم اسے گرفتار کر لو گے۔ کل کو وہ صدر کا نام لے لے گا تو اسے اٹھا لاؤ گے۔ ہاں نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، مگر آپ کے پولیس آفیسرز کا دماغ کچھ زیادہ ہی گرم رہتا ہے۔ ان تینوں نے گھور کر اسے دیکھا، جس کی مسکراہٹ انہیں اور تپا رہی تھی۔ سر، ایسے ہی نہیں، وہ ٹرک، وہ سامان سچ میں نعمان شیرازی کے کلب میں جا رہا تھا۔ ان ڈبوں پر نعمان شیرازی کے کلب کی مہر لگی تھی۔ تو ہو سکتا ہے اسے پھنسایا جا رہا ہو۔ تم نے نیوز دیکھی ہے؟ میں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے فون نکال کر لائیو نیوز چلا دی تھی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، ایم این اے نعمان شیرازی کی گرفتاری پر ان کے سپورٹرز بھڑک اٹھے ہیں۔ عوام کی طرف سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، اور ابھی ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ ایک اسکول وین پر حملہ کر دیا گیا، اس کے شیشے توڑے گئے ہیں، بچے سہم چکے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں نے واپسی کی راہ اختیار کر لی ہے، اور اگر یہی حالات رہے تو اسکول بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پولیس نعمان شیرازی کو آزاد کرے، ورنہ وہ سب جلا کر راکھ کر دیں گے۔ لاہور کے کئی علاقے ہیں جو بند کر دیے گئے۔ سپورٹرز کی بس ایک ہی ضد ہے، نعمان شیرازی کو آزاد کریں۔ وہ عمارتیں جلا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ نیوز بلیٹن بند کر دیا گیا تھا۔ ان تینوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، جب انہیں کسی کی ہنسی سنائی دی۔ میں نے کہا تھا نا، تم زیادہ دیر نہیں رکھ پاؤ گے۔ مرزا نے غصے میں مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس نے مہتاب کی جانب دیکھا، جو نفری لے کر نکل گیا تھا،
وہ عوام کو قابو میں کرنا چاہ رہا تھا، جن میں کچھ نعمان شرازی کے پالے ہوئے گنڈے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جنہیں انتشار پھیلانا ہوتا ہے، اور کچھ وہ جو تماشائی ہیں، جنہوں نے ملک کے لیے کچھ کرنا تو ہوتا نہیں لیکن اسے برباد کرنے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ ابھی کے ابھی آزاد کرو انہیں۔ لیکن سر آپ جانتے ہیں یہ سب الزامات پہلے بھی ان پر لگ چکے ہیں۔ یہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں اسی کے آدمی ہیں۔ وہ چاہے جو مرضی ہوں، فی الحال وہ غصے میں ہیں، اور انہیں ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نعمان شرازی کو آزاد کرو۔ دانیال کو مہتاب کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو سر، یہاں کنڈیشن خراب ہو رہی ہے۔ سر عوام کچھ سننے کو تیار نہیں۔ یہ بات مرزا اور کمشنر نے بھی سنی تھی۔ نعمان بس مزے لے رہا تھا۔ دانیال کو اس عوام کی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ لاٹھی چارج کرو۔ کمشنر نے غصے سے دانیال کو دیکھا۔ تو اب تم لوگ اپنی ضد کے لیے عوام کو مارو گے؟ لیکن سر اسی عوام کے لیے ہی تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ جو نشہ یہ بیچ رہا ہے وہ کل انہی کی رگوں میں زہر بن کر اترے گا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، ابھی کے ابھی آزاد کرو انہیں۔ کمشنر انہیں پریشرائز کر رہا تھا جب علیم وکیل کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ سوری لیٹ سر۔ اس نے کاغذات میز پر رکھے۔ یہ رہے کورٹ کے آرڈرز۔ ضمانت ہو چکی ہے، جس پر صرف وہ مٹھیاں بند کر کر رہ گیا تھا۔ مرزا خود پریشان ہو گیا تھا، اسے ضمانت کیسے مل گئی؟ جب علیم اس سے مخاطب ہوا، صرف ایک ٹرک ڈرائیور کے بیان، کچھ شراب کی بوتلوں اور ڈبوں پر مہروں کی وجہ سے تم ایم این اے نعمان شرازی کو جیل نہیں کروا سکتے۔ علیم کے لیے سب سے اچھی خبر یہ تھی کہ مہتاب وہاں نہیں تھا، اسی لیے تو وہ لیٹ آیا تھا، انتشار پھیلانے والے سپورٹرز کو بھڑکا کر۔ کمشنر نے مرزا کو آرڈر دے دیا تھا، اس لیے اسے نعمان شرازی کو چھوڑنا پڑا۔ اس نے غصے سے کمشنر صاحب کو دیکھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے بھی ثبوت کھوئے تھے اور اب بھی سب کھو دیا تھا۔ ان دونوں کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا وہ مرزا کی طرف آیا۔ کہا تھا تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے، تم لوگوں کے جسموں پر یہ وردی بھی ہماری وجہ سے ہے، اور اگلے ہی لمحے ہم اسے کھینچ بھی سکتے ہیں۔ اس نے مرزا کے کالر کو پکڑنا چاہا مگر پھر مسکرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ دانیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سارا سسٹم بکا ہوا ہے اور عوام کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان بھیڑیوں کو کچاروں سے نکال رہے ہیں، اور وہ ہمارا ہی ساتھ نہیں دے رہی، سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہر حکمران ان کا نہیں سوچ رہا ہوتا؟ انہیں صرف اپنے سے غرض ہے۔ آج یہ جس کا ساتھ دے رہے ہیں، کل یہی ان کی رگوں میں زہر چھوڑ دے گا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ عوام اپنے حکمران کو بچانے نہ نکلے، ان کا حق ہے، مگر اپنا گھر کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس ملک کو کیوں اجاڑ رہے ہیں؟ کیا انہیں پینگس آف پارٹیشن بھول چکی ہے؟ کیا بھول گئے کہ کتنی تکالیف سے یہ ملک لیا تھا، کتنی جانیں، کتنی عزتیں ہم نے کھوئی ہیں اس ملک کے لیے، جسے ہم نعمان شرازی جیسے کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ اپنی وفاداری دکھانے کے لیے جلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، احتجاج کریں، بات کریں، عمارتیں، اسکول، کالج، سڑکیں، دفاتر کیوں جلا رہے ہیں؟ جب آئے تھے تو لکھنے کے لیے قلم تک نہیں تھا، اور آج ہمیں اسی قلم کی قدر نہیں ہے۔ پیٹ کاٹ کاٹ کر یہ عوام ٹیکس بھر رہی ہے، جس میں سے آدھا یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ جو بچا کچا ملک پر لگاتے ہیں، بعد میں اپنے ہی آدمیوں کے ہاتھوں تباہ کروا دیتے ہیں، اور سپورٹرز ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یار اپنے حکمران کو بچائیں، ملک کو تو نہ جلائیں۔ اگر آج یہ ملک ختم ہو جاتا ہے، بیرونی طاقتیں ہم پر مسلط ہو جاتی ہیں، تو یہ سیاستدان اپنا کالا پیسہ لے کر نکل جائیں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے، اپنے بچوں کے لیے غلامی اور قرض خرید رہے ہیں، اور موت بھی۔ آخری بات دانیال نے کی تھی۔ آج فریقہ یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ یہ یونٹ صرف لڑکیوں کی ہی تھی۔ وہ فری جو کبھی صرف یونیفارم میں کالج جاتی تھی، آج برقع اور حجاب کر کے آئی تھی۔
اس نے تو فیصلہ کیا تھا وہ نکاب کیا کرے گی، مگر دانیال کی باتیں اسے ایسا نہ کرنے پر مجبور کر گئی۔ اگر تو نکاب اس لیے کرنا ہے کہ خدا کا حکم ماننا ہے تو ضرور کرو، میں روکوں گا نہیں، مگر اگر صرف اس لیے کرنا ہے کہ تمہیں لوگوں کا سامنا نہیں کرنا تو نہ کرو، دنیا کا سامنا کرو۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ تمہارا قصور تھا ہی نہیں نا، تو کیوں منہ چھپانا چاہتی ہو؟ جب میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرو، ورنہ دنیا سے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتابیں ہاتھ میں پکڑے وہ گہرا سانس لے کر یونی کے اندر آئی تھی۔ وہ سوچ کر آئی تھی، اب وہ اس دنیا سے نہیں ڈرے گی۔ دانیال ہے نا ساتھ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کا نام لیتے ہی وہ پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ لڑکیاں اسے غور سے دیکھنے لگی تھیں۔ ارے یہ تو وہی لڑکی ہے جس کا کچھ ماہ پہلے ریپ ہوا تھا، یہ یونیورسٹی میں، واہ کیا ہمت ہے، ورنہ ایسی لڑکیاں تو خودکشی کر لیتی ہیں۔ وہ سب کی باتیں سنتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا زندگی ہے بیچاری کی، اب ہے ہی کیا اس کے پاس؟ ایک لڑکی کے پاس اس کی عزت ہی تو ہوتی ہے جو اس نے کھو دی۔ اب پڑھ کر کیا کرے گی؟ کون سا اپنائے گا کوئی؟ سب کو اگنور کرتی وہ کلاس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ سب لڑکیاں اس کے پاس سے گزرتی جا رہی تھیں۔ ایک لڑکی اس کے پاس بیٹھنے لگی تو دوسری چیخی، اس کے پاس مت بیٹھو، وہ اچھی نہیں ہے، ریپ وکٹم ہے۔ وہ لڑکی اسے غور سے دیکھتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پوری کلاس اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں دانیال کی الفاظ گونج رہے تھے، یہ میری بیوی ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کلاس شروع ہو گئی تھی۔ اس کا پورا فوکس کلاس پر تھا۔ کلاس کے بعد وہ گراؤنڈ میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہیں بنی تھی اور اسے چاہیے بھی نہیں تھی۔ چند لڑکیاں اسے اپنے قریب آتی محسوس ہوئیں۔ اے سنو، تم ریپ وکٹم ہو نا؟ بہت افسوس ہوا، ہم نے تمہیں ٹی وی میں دیکھا تھا۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر سر جھکا گئی۔ اچھا، جب وہ تمہیں لے کر گیا تھا تم تو بہت روئی ہوگی۔ آہستہ آہستہ وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا، جب اس نے تمہیں چھوا، مطلب غلط جگہوں پر ہاتھ لگایا، تمہیں اچھا نہیں لگا ہوگا نا؟ فری نے غصے سے مٹھی بند کر لی تھی۔ اس کے کانوں میں پھر دانیال بول پڑا تھا، ان سب میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے جو اپنے ہم جنس کا درد نہیں سمجھتی۔ اس کے کپڑے کہاں سے پھٹے تھے، وہ کہاں سے بے لباس تھی، اسے کہاں کہاں ہاتھ لگایا گیا، سب جاننا ہے انہیں۔ بتاؤ نا، تمہیں اچھا نہیں لگا تھا؟ تم نے سب برداشت کر لیا؟ تمہیں گندا فیل نہیں ہوتا؟ مطلب ریپ کے بعد؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ لڑکیاں ہونے پر کس طرح مزے لے رہی ہے۔ اتنا ہی شوق ہے نا ریپ کا سننے کا، تو کسی بھی لڑکے سے کہو آؤ مجھے چھیڑیں۔ شرم تو نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اٹھا کر پھینک دو ان کتابوں کو، جن کو پڑھ کر بھی تم تہذیب نہیں سیکھ پا رہے، کیونکہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، علم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اور دوسری بات، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، انسپکٹر دانیال آفتاب کی بیوی ہوں، اور اگر مجھے کسی نے کچھ بھی کہا تو وہ بھول جائیں گے کہ وہ تم لوگوں کے محافظ ہیں۔ تو اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میں جا کر ڈین سے کمپلین کر دوں گی کہ لڑکیاں مجھ سے اس طرح کے سوالات کر رہی ہیں، پھر دیتی رہنا ان کے سوالوں کے جواب۔ سوری یار، تم تو غصہ کر گئے، سوری ہاں، تم ڈین سے شکایت مت کرنا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ جب وہ بولی، اگر کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے تو اس کے درد کی وجہ بھی مت بننا۔ جب تک ہم ہمارے اسنیپ، اسٹیٹس اور اسٹوری کے مزے کے لیے دوسروں کے درد کریدتے رہیں گے، تب تک شاید ہمیں کسی کا درد محسوس نہیں ہوگا۔ ہر چیز لوگوں سے بانٹنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ درد محض محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کوشش کرنا انہیں محسوس کرنے کی، تو شاید چسکے لینے کے لیے سوال پوچھنے میں زبان ساتھ نہیں دے گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔
اس کے بعد نہ اس نے کسی کو دیکھا نہ کوئی اس سے ملنے آئے۔ اس نے فون نکال کر دانیال کی تصویر دیکھی جو کل ولیمے میں اس نے چوری سے کھینچی تھی، ایویں ہی بس آج صرف آپ کی وجہ سے اتنی ہمت آئی ہے مجھ میں۔ کتنا غلط سوچتی تھی کہ آپ بس مجھ پر ترس کھا رہے ہیں، مگر آپ نے تو مجھے جینا سکھا دیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو سارے ٹی وی پر آج صبح کی نیوز چل رہی تھی۔ نعمان شرازی کو آج صبح کرپشن اور اسمگلنگ کے الزام میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سپورٹرز میں کافی غصہ دکھائی دیا، جنہوں نے آج صبح شہر میں کافی توڑ پھوڑ کی تھی، جس کی وجہ سے چند گھنٹوں بعد ہی ان کے اریسٹ وارنٹ کینسل کر دیے گئے تھے۔ ایک بار پھر سے لاہور پولیس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر طرف یہی خبر تھی، اسی لیے وہ اکتا کر سیدھا اوپر چلا گیا تھا۔ ہیر جو اس کے لیے پانی لینے گئی تھی، اسے وہاں نہ پا کر ٹی وی کی جانب متوجہ ہوئی۔ نیوز دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی، جہاں وہ کن پٹیاں مسلتا صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ اگر وہ غصے میں ہوا تو پھر بھی وہ ڈرتی ڈرتی آگے بڑھ آئی۔ بابو، پانی۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور چپ چاپ پانی کا گلاس پکڑ لیا۔ وہ اچانک نیچے ہی بیٹھ گئی۔ بابو، مجھے زیادہ نہیں پتا، پر اتنا سمجھ آیا ہے آپ کا کام صحیح نہیں ہوا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ فکر نہیں کرو، اللہ سے میں دعا کروں گی، وہ میری مان لیتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گی کہ آپ کی ساری مشکلیں حل کر دیں۔ اس نے اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کرنا، ہاں؟ وہ یونیفارم چینج کرنے چلا گیا تھا اور وہ بس مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ کتنا اچھا ہو گیا تھا نا؟ دانیال واپس آیا تو فری کمرے میں کتابیں لیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ اس کے لہجے کی کھنک دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ اچانک وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی اور پھر گلے لگ گئی۔ وہ حیران ہو رہا تھا اس کی حرکات پر۔ میں جانتی ہوں، آج جو کچھ بھی ہوا ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے۔ یہاں کوئی بڑا آدمی اندر ہوا نہیں کہ اس کے پالے کتے عوام کے جذبات کو غلط رخ دے کر سڑکوں پر لے آتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور اچھے ایماندار انسان پریشر میں آ کر انہیں آزاد کر دیتے ہیں اور وہ اپنا کالا کام جاری رکھتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، ایک دن انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ضرور ہوگا۔ آپ فکر نہیں کرو، میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ وہ اس کے گلے لگی تسلیاں دے رہی تھی اور وہ مسکرا کر سن رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اسے الگ کیا اور پوچھا، کیا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیگ تک آئی۔ آج وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ آج نہ یونی میں مجھے لڑکیوں نے تنگ کیا، کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، میرے ساتھ بھی نہیں بیٹھ رہا تھا۔ دانیال کا منہ اور زیادہ اتر گیا تھا۔ اس میں اچھی خبر کیا تھی؟ سنے نا، پھر کچھ لڑکیاں آ کر مجھ سے عجیب عجیب سوال پوچھنے لگی، پر ان کا میں نے منہ توڑ دیا اور ان سے کہا کہ اگر کسی نے مجھے کچھ کہا تو انسپکٹر دانیال تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ میرے شوہر ہیں۔ بالکل نہیں ڈری میں اور نہ روئی۔ دانیال کے دل کو سکون مل گیا تھا اسے ایسے دیکھ کر۔ ارے واہ میری شیرنی، دل خوش کر دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا یونی جانے کے بعد تم اس قدر بدل جاؤ گے تو میں یہ پہلے ہی کر دیتا، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ مجھے ایسا بنا دیں گے تو میں پہلے دن سے آپ کے ساتھ ایسے ہی رہتی۔ اس بات پر دانیال اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا، تو وہ اسے ایک اسٹیبل لائف دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اچھا ایسے مت دیکھیں، اٹھیں نا، چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ رہی تھی۔ کہاں؟ فری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا۔ یہ خالی ہے، کہہ رہا ہے اس میں کھانا ٹھوسو کھانا۔ اس بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ کپڑے بدل لوں؟
یا اس سے زیادہ جلدی ہے؟ اس پر اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ مہتاب گھر واپس آیا تو اس کی بہن اور ماں دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ چھوٹا بھائی کالج کا کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو نوشین وہاں کہیں نہیں تھے۔ کرن، بھابھی کہاں ہے بیٹا؟ بھائی، میں گئی تھی انہیں کھانے کا کہنے، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس نے اسے پانی کا گلاس تھمایا، جسے پی کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نوشی، دروازہ کھولو۔ اس کی دوسری دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ صبح کے حلیے میں ہی مرجھائے مرجھائے لگ رہے تھے۔ مہتاب نے دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جس پر اس نے سر جھکائے ہی اسبات میں سر ہلا دیا۔ دانیال نے اس کے گال کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ سوری، میں ڈر گئی تھی۔ عورت نہ اس دنیا کی واحد مخلوق ہے جسے پیار سے بھی ہاتھ لگاؤ تو ڈر جاتی ہے۔ اپنا ہاتھ نیچے کرتے وہ بے بس ہو گیا تھا، جس پر نوشی نے اداس نظروں سے اسے دیکھا۔ ہر کوئی پیار سے نہیں لگاتا نا، کوئی صرف دبوچتے ہیں، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ نوشی، مجھ سے بھی ڈر لگتا ہے، اس نے دبے ہوئے غصے میں کہا تو وہ اور پیچھے ہو گئے۔ مرد تو مرد ہوتا ہے، غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر میں بھی تمہاری بات نہیں مانوں تو تم بھی تو مجھے مارو گے نا، جیسے فائق مارتا تھا۔ وہ دیکھو، ابھی تمہاری بات کا جواب دیا تو تمہیں غصہ آ گیا، کل کو زیادہ آ جائے گا، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ اور تم بھی سگریٹ پیتے ہو گے۔ میں سگریٹ نہیں پیتا۔ دیکھو نوشی، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے، بچپن سے کرتا ہوں۔ میری غلطی بس اتنی ہے کہ مجھے دیر ہو گئی۔ یار، ہاتھ جوڑتا ہوں میں، اتنی بڑی سزا نہ دو۔ نوشی نے پرنم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بس وہ دیر نوشی کو بھی مار چکی ہے۔ اس کی بات چند لمحوں کے لیے اسے خاموش کر گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھوک نہیں لگی تھی۔ سر جھکائے بس سوالوں کے جواب دیے جا رہی تھی۔ اپنی حالت دیکھی ہے؟ جانتی ہو نا کھانا پینا کتنا ضروری ہے تمہارے لیے؟ جس پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں منہ ہاتھ دھو لوں، پھر ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ جس پر وہ پھر سر ہلانے لگی اور جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا اور میرا کھانا لانے۔ جس پر اس نے ماتھے پر بل لا کر اسے دیکھا۔ باہر کیوں نہیں، یہاں کیوں؟ میں نہیں کھا پاؤں گی ان کے ساتھ، میں سامنا نہیں کر پاؤں گی سب کا۔ مجھے شرمندگی ہوتی انہیں دیکھ کر کہ ان کے کنوارے بھائی بیٹے کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی آ گئی جو نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ گھریلو تشدد، زیادتی اور نہ جانے کون کون سے روگوں سے جونچ رہی ہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کی ہچکیاں سن کر مہتاب کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ درد سے بھر گیا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگا اسے محبت دینے کے لیے، جب منال کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ اس کی مرضی کے خلاف اس کے قریب جانے کی غلطی مت کرنا۔ وہ پینک کرنے لگے گی۔ وہ اس وقت احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس کی شکار کوئی بھی عورت اپنی اگلی زندگی جلدی شروع نہیں کر پاتی۔ اس کے ساتھ بہت نرمی اور صبر سے پیش آنا پڑتا ہے۔ وہ سب مردوں کو ایک پیمانے میں ناپنے لگتی ہے، اور اگر اس حالت میں تم اس کے قریب گئے تو وہ تمہیں اور فائق کو ایک سمجھنے لگے گی، اور یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ کھانا۔ جس پر وہ سر جھکائے باہر نکل گئے۔ شکر تھا وہ پہلے سے اپنی فیملی کو ان حالات سے آگاہ کر چکا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔